6 اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 14 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے. 14 اور 15 آیت جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے متی کی انجیل اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15 جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے زندہ بخش کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو. سب بولو آمین. سب کہیں اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے. اے خداوند آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیری پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو میری زندگی سے چرا نہ سکے. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے. اے خداوند ہم اس کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے. اے خداوند میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے اسی کلام کے وسیلہ سے میں برکت پا رہا ہوں، میں چھڑایا جا رہا ہوں، میں رہائی پا رہا ہوں. اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے. اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح کے نام میں آمین. ہلیلویا. سو آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند آج ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ معاف کرو تو تم بھی کیا ہوگے، تم بھی معاف کیے جاؤ گے. اب میں پھر سے اس ورس کو پڑھوں گا، متی کی انجیل اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15 ہم تلاوت کریں گے. اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. اس کا مطلب ہے آج اگر کسی کی کوئی بلیسنگز، کوئی برکت رکی ہوئی ہے یا وہ وہاں پر جہاں پر وہ خود پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ کام اس کی زندگی میں نہیں ہو رہا اور وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہا تو اسے اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے، اگر کسی نے غلطی کی، کسی نے کوئی قصور کیا تو کیا میں نے اسے معاف کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو سب میرے ساتھ اقرار کریں گے، سب کہیں گے اے خداوند تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اگر میں نے کسی انسان کی روح کو رجیدہ کیا ہے تو میں اس سے دل سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر کسی نے میری روح کو رنجیدہ کیا ہے تو میں اس سے دل سے معافی مانگتا ہوں. اے خداوند آج میں تیرے کلام میں سن چکا ہوں اور سیکھنے جا رہا ہوں کہ جب میں دوسروں کو معاف کروں گا تو تم مجھے معاف کرے گا اور مجھے برکت دے گا، مسیح کے نام میں آمین. ہلیلویا. سو آج اپنے اس بات کو، اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کے جانا ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، اور بہت سے لوگ اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں نہیں میں اس کو معاف تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اسے معاف کرنا نہیں چاہتا. چرچ میں لوگ آتے ہیں فیملی وائز لیکن اپنے ہی ریلیٹیوز کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بولنا پسند نہیں کرتے، ان کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے. تو پھر چاہے آپ چرچ میں بیٹھ کے جتنی مرضی کلیپنگ کر رہے ہیں، جتنی مرضی ہالےلویا کے نعرے لگا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ خداوند کے لیے نہیں لگا رہے، شاید وہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں. اگر آپ نے دل سے ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا، کیونکہ خداوند کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم دوسروں کو معاف کرو گے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں نظر انداز کر کے ان کو معاف کر دو گے، تو پھر جب تم میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں مانگو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہیں دوں گا. میں تمہارے قصوروں کو جب معاف کروں گا، آپ کو پتا ہے جس کو خداوند معاف کر دیتا ہے نا تو خداوند پھر اسے کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ
सऊल बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सऊल बादशाह जो था पुराने अहदनामा में, उसने गुनाह, उससे गलती हो गई। क्या किया? उसने खुदावंद का हुक्म तोड़ दिया। खुदावंद ने कहा था कि फलां मुल्क के ऊपर अटैक करना है, वहां पे जाके तूने हर चीज को फना कर देना है, खत्म कर देना है, कोई भी चीज वहां पे बची ना रहे। लेकिन सऊल वहां पे गलती कर बैठा कि वहां से वो अच्छे अच्छे जानवर जो थे वो वहां से ले आया। ये कोई बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन खुदावन की हुक्म अधूरी हुई, खुदावन का हुक्म टूटा। और खुदा ने क्या किया? खुदावन ने अपने बंदा सैमुअल को भेजा और उसे कहा कि तूने मेरे हुक्म को नहीं माना, अब मैंने तुझे तेरी कुर्सी से क्या करना है? उतार देना है, और तेरी जगह पे मैंने किसी दूसरे को बिठा देना है, क्योंकि मेरी मर्जी के मुआफिक, मेरे दिल के मुआफिक मुझे दूसरा इंसान मिल गया है। अब बताना आपको ये चाहता हूं कि सऊल का जो, और उसके बाद अगर आप देखते हो तो जब दाऊद ने बैतशबा हत्ती ओरिया की बीवी को जब उससे ले लिया, बैतशबा को, उससे गलती हो गई, गुनाह हो गया। तो जब हम सऊल की गलती को और दाऊद की गलती को जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो दाऊद का जो गुनाह था वो बड़ा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुदावंद ने सऊल को क्यों माफ नहीं किया, लेकिन दाऊद को माफ कर दिया। इसके पीछे राज की जो बात है, भेद की जो बात है, जो खुदावंद हमको सिखाना चाहते हैं, वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वही सऊल जो है, एक तो उसका ध्यान जो था वो लोगों की तरफ रहता था, वो लोगों को ज्यादा खुश करना चाहता था, उसका ध्यान खुदावंद की तरफ नहीं था। क्योंकि जब उसे पता चला कि तुझे तेरे ओहदे से उतार दिया गया है, तो उसने सैमुअल से क्या कहा था कि मुझे अपने साथ लेकर चल, ऐसा ना हो जब लोग मुझे देखें तो वो मेरे बारे में क्या कहें। उसने खुदावंद से माफी नहीं मांगी, खुदावंद के सामने जाके उसने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, खुदावंद के सामने जाके उसने रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, प्रेयर नहीं की, बल्कि उसको लोगों की परवाह पड़ी हुई थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दूसरी बात जो है वो ये है कि खुदावंद ने दाऊद को क्यों इतनी जल्दी माफ कर दिया? क्योंकि गुनाह उसका बड़ा था। उसने एक बैतशबा के हस्बैंड को मरवा दिया और उसकी वाइफ को ले लिया। लेकिन जब उसने खुदावंद से माफी मांगी तो खुदावंद उसे क्या कर दिया? उसे माफ कर दिया। एक तो रीजन ये थी कि वो उसका, दाऊद का जो ध्यान था वो लोगों की तरफ नहीं था, वो खुदावंद की तरफ था। और मैं आपको जो मेन बात बताना चाहता हूं, आपको इस बात का पता है कि जब सऊल जो है वो दाऊद को, जब दाऊद की लोगों ने तारीफ करना शुरू की, जब उसको इस बात का पता चल गया कि अब जो इस्राएल का बादशाह बनेगा वो दाऊद बनेगा, तो सऊल जो है वो दाऊद की जान का दुश्मन बन गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि दाऊद को इस बात का पता था कि सऊल जो है अब मुझे क्या करेगा? अब मुझे मार देगा, क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है। और सऊल ने कोशिश भी की, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा दाऊद को मौका मिला सऊल को मारने का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद की मर्जी के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। खुदा उस वक्त क्या कर रहे थे? दाऊद को चेक कर रहे थे, उसके सामने लाके सऊल को लिटा दिया। और सऊल जाग भी नहीं रहा था, बल्कि सऊल क्या कर रहा था? सऊल सोया हुआ था। और दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा मैं इसे मार नहीं सकता, मैं इसे क्या करता हूं कि ये मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है, ये खुदा का एक टाइम में ममसूद है, लेकिन मैं इसके ऊपर हाथ नहीं चला सकता। मैं इस जो भी इसने मेरे बारे में कसूर किया है, जो भी गुनाह किया है, मैं इसे माफ करता हूं, खुदावंद जाने और ये जाने। उसे क्या किया? उसने साफ उसे माफ कर दिया। और आज कलाम क्या कह रहा है कि अगर तुम दूसरों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे कसूर भी क्या किए जाएंगे? तुम्हारे कसूर भी माफ किए जाएंगे। और यही रीजन है कि जब दाऊद से एक बड़ा गुनाह हो गया, उसने बैतशबा को ले लिया, उसके हस्बैंड हत्ती ओरिया को मरवा दिया। और फिर जाके जब उसने खुदावंद से माफी मांगी, अपनी गलती का इकरार किया, दुआ की, तो खुदावंद ने उसे क्यों माफ किया था? क्योंकि खुदावंद अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, इज्जत देता है। खुदावंद ने कहा कि देख सऊल जो है, जो तुझे मारना चाहता था, तेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, 2 मर्तबा तुझे मौका मिला और दोनों मर्तबा तूने क्या किया? तूने उसे मुआफ कर दिया। अब अगर तू इस तरह कर सकता है, तो अब अगर तुझसे गलती सरसद हुई है, तुझसे गुनाह सरसद हुआ है, अब अगर तू मुझसे माफी मांग रहा है, तो मैं अपने कलाम को पूरा करूंगा कि माफी दो तो तुम्हें भी माफी दी जाएगी। खुदावंद उसे फौरन माफ कर दिया। और यही रीजन है कि सऊल का गुनाह छोटा था, गलती छोटी थी, दाऊद की बड़ी थी, लेकिन दाऊद ने क्या किया? सऊल को माफ किया हुआ था। और इसीलिए खुदा ने क्या किया? दाऊद को, जब दाऊद का गुनाह बड़ा था, उसने खुदावंद से माफी मांगी, तो दाऊद को भी क्या हुआ? दाऊद को भी माफ कर दिया गया। अगर आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी की ये हैबिट है ना, आपने अपनी जिंदगी को
اپنی زندگی کا اس بات کو حصہ بنایا ہوا ہے کہ چاہے آپ کو کوئی برا کہے، بھلا کہے، آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط کرے، اور پھر بھی آپ ہنس کے اسے ٹال دیں، ایون کہ آپ کی پاور اس سے زیادہ ہو، آپ اس سے بدلہ لے بھی سکتے ہیں، آپ اسے سزا دلوا بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا کہیں کہ میں خداوند کا بیٹا ہوں، میں خداوند کی بیٹی ہوں، میں اس سے معاف کرتا ہوں۔ تو ایک ٹائم آئے گا جب آپ سے کسی طرح سے جانے یا انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جائے گا، پھر آپ جب جا کے خداوند سے معافی مانگو گے تو پھر آپ کے پاس پورا اختیار ہوگا کہ خداوند سے آپ معافی مانگ سکتے ہو، اور پھر خداوند بھی کیا کرے گا، آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن جب آپ کو کسی نے ہلکی سی بات کہہ دی اور آپ نے اتنا بڑا منہ بنا کے کہہ دیا کہ میں تو اب اسے معاف کرنا نہیں چاہتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، تو پھر اس بات کو بھی مت سوچیے گا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو خداوند بھی آپ کو معاف کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اپنے کلام کو آنر دیتا ہے، اپنے کلام کو عزت دیتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور بھی معاف کیے جائیں گے۔ جب داؤد نے ساؤل کے قصور معاف کیے تو پھر داؤد کا قصور معاف ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس کا گناہ معاف ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جب آپ دوسروں کے گناہ معاف کریں گے تو میرا اور آپ کا زندہ خدا آپ کے گناہ معاف کرے گا اور آپ کو پھر سے آپ کی کرسی کے اوپر بحال کرے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ داؤد سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، انہیں اس سے معافی مانگی تو پھر سے وہ اپنے عہدے کے اوپر بحال کر دیا گیا۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میسج خداوند کی طرف سے دیا گیا ہے مجھے، تو خداوند میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2020 میں آپ کی جس طرح سے بھی آپ کی لائف گزری ہے، اگر آپ نے جانے یا انجانے میں کسی کا دل دکھایا ہے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، تو آج اس کلام اس ورڈ کو لے کے جائیے گا کہ خداوند میں تیری حضوری میں اقرار کر کے جا رہا ہوں کہ اگر جانے یا انجانے میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر کسی نے میرے دل کو دکھایا ہے تو میں اسے دل سے کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ آپ اس چیز کو اپنی زندگی کی ہیبٹ بنا لیں، یہ بھی آپ کے لیے ایک ویپن ہے، آپ کے لیے ہتھیار ہے۔ اور جب بائبل مقدس میں لکھا ہے غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، اور آگے ساتھ ہی لکھا ہے، جب پوری ورس پڑھتے ہیں، ابلیس کو موقع مت دو۔ اس کا مطلب جب آپ غصہ کرتے ہو، معاف نہیں کرتے، اور آپ ساتھ میں یہ گناہ کر جاتے ہو، تو وہیں پہ پھر ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، پھر وہیں پہ وہ انٹری کرتا ہے اور آپ کی لائف میں جو ہے وہ ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس طرح سے میرے ساتھ اس طرح کی ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ فلاں کو معاف کر دو، ہاں میں اسے معاف کرنا تو چاہتا ہوں لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ہاں کھانا تمہارے بس میں ہے، پھر یہ بھی کہا کرو ہاں میں یہ روٹی کھا نہیں سکتا، مجھ سے کھانا تو میں چاہتا ہوں لیکن میں کھا نہیں سکتا۔ جب اپنے پیٹ کی اپنی باری آتی ہے تو وہاں کہہ رہتے ہیں وہ کام فوراً کر جاتے ہیں، لیکن جب کلام کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم سے ہو نہیں پاتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہم نہیں دوسروں کو معاف کریں گے تو خدا کہتا ہے کہ پھر تمہارے بھی گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے قصور معاف کیے جائیں تو تم بھی کیا کرو، دوسروں کے قصور معاف کرو۔ اب یہ دیکھیں، اگر آج کے دور میں یہ ہو، ایون کہ اگر کوئی بھائی جو ہے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ کس طرح سے کوئی زیادتی کرے تو شاید وہ بھائی اسے معاف نہ کرے۔ اب یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یوسف کے سگے بھائی جو تھے، اس کے بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا، اسے اٹھا کے گڈھے میں پھینک دیا، اسے 20 روپے کا بیچ دیا۔ جب اسے بیچ دیا تو یوسف جو ہے اس کی، آپ کو میں بہت یوسف کے بارے میں بتاتا ہوں، بہت کچھ اس کے بارے میں سیکھ چکے ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی زندگی کا ایک یہ بھی حصہ تھا کہ وہ جو تھا وہ دوسروں کو معاف کرنے والا انسان تھا۔ جب اس نے اپنے دل میں یہ بات نہیں رکھی، اس نے خداوند کے سامنے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، اور اس نے اپنے دل میں سے کیا کر دیا تھا، دلی طور پہ اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ جب اس نے معاف کیا تو خدا اس کی بات سے خوش ہوئے اور اس سے پورے مصر کا کیا بنا دیا، اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ ہلیلویا۔ تو وہ بھی یہ بات سوچ سکتا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب اس کے بھائی اس کے پاس گئے تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائیو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم ڈرو مت، کیونکہ یہ خداوند کی ساری مرضی تھی، خداوند کا منصوبہ تھا کہ اس نے تمہیں استعمال کیا اور مجھے یہاں پہ بھیج دیا۔ اگر تم مجھے اس وقت نہ بھیجتے، تم مجھے کھڈے میں نہ گراتے، تم مجھے مصریوں کے ہاتھ میں نہ بھیجتے، تو آج میں یہاں پہ نہ پہنچایا جاتا اور نہ میں خود بچتا، نہ میں تمہیں بچانے والا بنتا۔ کہتا ہے میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا،
تو جب اسے معاف کیا تو خدا نے کہا کہ جب تم کیا کر رہے ہو، اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہو، اب میں بھی تمہیں اس لیول کے اوپر لے کر جاؤں گا کہ تم دوسروں کے لیے کیا بنو گے، باعث سے برکت بنو گے۔ ہلیلویا۔ اب اس کے بھائی تو یہ سوچ رہے تھے شاید کہ ہم یوسف کو کیا کر رہے ہیں، ہم یوسف کو 20 روپے میں بیچ رہے ہیں، اب یہ وہاں پہ غلام بن کے رہے گا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ ہم یوسف کو 20 روپے میں بیچ نہیں رہے، بلکہ یوسف کو آگے بھیج رہے ہیں پورے مصر کا وزیر اعظم بنانے کے لیے، تاکہ یہ وہاں پہ جا کے خود بھی بچے اور ہمیں بھی بچانے والا بنے، پورے مصر کو بچانے والے بنے۔ آمین، ہلیلویا۔ اب آپ کی جب ہیبٹس اس طرح کی ہوں گی، جب آپ کلام کے مطابق چل رہے ہوں گے، خداوند کا ڈر آپ کے دل میں ہوگا، تو لوگ آپ کو جتنا مرضی نقصان پہنچانا چاہیں وہ آپ کو نقصان، تو آپ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں، خداوند کا ڈر آپ کے دل میں ہے، اس کے کلام کے ہر حصے کو آپ پورا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ آپ کو نیچے نہیں گرا رہے ہوتے، بلکہ وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں، آپ کو آپ کی کرسی کے اوپر لے کر جانے کے لیے آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ اس لیے اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہو نا، اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہو، خداوند کی مرضی کو پورا کر رہے ہو، اس کے کلام کے ہر حصے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو پھر لوگوں کی مخالفت کو بھول جائیں۔ آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے دشمن جو ہے نا، وہ آپ کو آگے لے کر جانے کے لیے کیا ہے، وہ آپ کے ہیلپرز ہیں۔ آپ کو مشہور کرنے والے جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ یوسف کی لائف میں دیکھتے ہو، کہ آج خداوند ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہارے قصور بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ سب کہیں اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں، ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں، تاکہ تو بھی ہمیں معاف کرے۔ اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح کے نام میں آمین، ہلیلویا۔ سب بولو تھینک یو جیسس۔ آپ کو کلام کی سمجھ لگ رہی ہے کہ خداوند آج آپ کو اور مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ خداوند کہتے ہیں اگر ابھی تک تمہیں کوئی بلیسنگ نہیں ملی، وہ برکت جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، تو تمہیں پھر اب بھی دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ میں بھی تمہیں معاف کروں، تمہاری یہ ہیبٹ جو ہے تم میں سے جائے، اور جو تمہاری بلیسنگ رکی ہوئی ہے وہ اس کو میں کیا کروں، اسے میں ریلیز کر دوں۔ کیونکہ شیطان جو ہے، بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت بھائیوں کے اوپر کیا کرتا رہتا ہے، الزام لگاتا رہتا ہے۔ خداوند دیکھ، یہ تو چرچ میں ہر وقت جاتے رہتے ہیں، یسو یسو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو معاف تو کرتے نہیں ہیں، تو کیا ان کو برکت دینی چاہیے؟ تو خداوند کہتے ہیں ہاں یہ میرا ہی کلام ہے کہ جب تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو میں بھی تمہارے قصور تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ ہر وقت بھائیوں کے اوپر الزام لگاتا رہتا ہے۔ کیونکہ مکاشفہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے وہ والی باتیں ہیں جو ابھی ہونے والی ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ابلیس جو ہر وقت بھائیوں کے اوپر الزام لگایا کرتا تھا وہ نیچے گرا دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے ابھی بھی وہ الزام لگاتا رہتا ہے۔ جب ہم اسے موقع دیتے ہیں تو وہ خداوند کے سامنے جا کے کہہ دیتا ہے کہ خداوند دیکھ، یہ تیرے ساتھ چلتا تو ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر جو ہے یہ نام معاف کرنے والی روح جو ہے اس کے اندر کام کر رہی ہے، ابھی اس کی برکت جو ہے تو اس کو برکت یہ والی نہیں ملنی چاہیے۔ تو آپ کو اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ویپن جو ہے، کیا میں اس کو استعمال تو نہیں کیا میں اسے استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اگر میں نہیں کر رہا تو آج سے اس بات کا عہد کر کے جاتا ہوں کہ میں دوسروں کو معاف کرنے والا ہتھیار جو ہے اسے میں استعمال کروں گا، اور ڈیفینیٹلی میری رکی ہوئی برکتیں جو ہیں وہ بھی میرے پاس ہوں گی۔ آمین، ہلیلویا۔ کیونکہ معاف یسوع نے کہا ہے یہ دروازہ بہت تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا جو ہے نا یہ بہت تنگ دروازہ ہے۔ آج لوگوں میں انا ہے اور وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اسی شاید خدا نہ بھی بڑے ہیں، اسی دوسروں کو معاف کر ہی نہیں سکتے۔ اب اس بات کو سوچو کہ وہ خداوند خدا جس کی آپ نے برتھ ڈے جو ہے پرسوں جمعے کو آپ نے سیلیبریٹ کی، اور اگر آپ نے اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا، آپ نے ہیپی کرسمس آپ نے سیلیبریٹ کیا ہے، اور ابھی بھی آپ نے اپنے کسی بھی جس کو معاف کرنا چاہیے تھا ابھی بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، تو پھر آپ نے جو کرسمس سیلیبریٹ کیا ہے آپ نے وہ
شاید اپنے لیے کیا ہے، خداوند کے لیے آپ نے وہ کام نہیں کیا. وہ سیلیبریشنز، نئے کپڑے اگر آپ نے پہنے تھے، نیا جوتا پہنا تھا، آپ چرچ میں آئے تھے، تو وہ خداوند کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ آپ اپنے ہی لیے آئے تھے، کیونکہ ابھی تک تو آپ نے اپنے اندر سے وہ انا ختم نہیں کی. لیکن اگر آپ نے کر دی اور خداوند کی حضوری میں آئے اور کہا کہ خداوند آج تیری برتھڈے کا دن ہے، آج میں دل سے کیا کرتا ہوں، میں سب کو معاف کرتا ہوں. جس کو نہیں بھی ہیپی کرسمس کہنا تھا، اسے بھی گلے مل کے اگر آپ نے ہیپی کرسمس کہا ہے تو مجھ سے سائن کروا لیجئے گا، مجھ سے یہ سائن کروا لیجئے گا. وہ برتھڈے جو آپ نے اس سال میں نہیں دیکھی، اگلے سال وہ آپ کے پاس ہوگی یسوع مسیح کے نام سے. آمین، ہاللیلویا. لیکن اگر صرف کپڑے چمکا لیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنے 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 کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے میرے پاس آؤ. دلوں میں اگر تم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو تمہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے. کپڑوں کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی عید، بائبل مقدس میں عید کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم اسے عید کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ عید پینتیکوست، عید فطیر اور بھی بہت سی عیدیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کو نام کرسمس کا نام دیا ہوا ہے. تو اگر ہم کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس دن ہم چاہتے ہیں کہ نئے کپڑے پہنے، تو پھر دلوں کے اوپر بھی نیا لباس پہنانے کی ضرورت ہے. پرانا لباس اتار کے، دوسروں کو معاف نہ کرنے والا لباس اتار کے پھینک کر ہمیں وہ لباس پہنانے کی ضرورت ہے، دوسروں کو معاف کرنے والا لباس پہنانے، تاکہ ہم کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی چاک کریں اور خدا ہمیں وہ برکت دے، وہ بلیسنگز دے جس کے پیچھے ابھی تک ہم بھاگ رہے ہیں. لیکن اگر ہم ویسے نہیں چل رہے جیسے بائبل مقدس کہہ رہی ہے، ابھی تک ہم دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتے تو ہیں، لیکن اگر میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اس سے بولنا چلنا شروع کر دیا، میری تو انا مر کے رہ جائے گی. فلاں رشتہ دار کہہ دے گا، لے تو تے بڑیاں ایسے باتیں کرتا تھا، اب تو نے پھر سے اس کے ساتھ ملنا شروع کر دیا ہے، اب تو نے اسے معاف کر دیا، پھر سے تو اس کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ساؤل کی طرح جو ہے ابھی تک لوگوں کی طرف دھیان ہے. لیکن اگر لوگوں کی طرف دھیان رہے گا، آپ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتے. داؤد کا دھیان خداوند کی طرف تھا، داؤد کا گناہ ساؤل سے بڑا تھا، لیکن داؤد معافی کس نے پائی؟ داؤد نے معافی پائی. آپ کا دھیان جو ہے وہ خداوند کو خوش کرنے کی طرف ہو. اگر خداوند کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو معاف کرو تو میں تمہیں معاف کروں گا، تو پھر آپ کو اور مجھے، ہم سب کو دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے کلام کو پورا کریں. اور اگر جانے یا انجانے میں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو خداوند بھی ہمیں معاف کرے. آمین، ہاللیلویا. لیکن جب ہم اس بات کے لیے تلے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا، تو پھر ہم اس بات کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ خدا اگر اپنے کلام کو سب ناموں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے اگر مجھ سے جانے یا انجانے میں غلطی ہو تو شاید وہ بھی مجھے معاف نہ کرے. آپ کو سب سے بڑی اپنی زندگی میں جو ہیبٹ بنانی ہے، جو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بنانا ہے کہ آپ کو ہر بات میں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. آپ سوچ سکتے ہو کہ ہم یسوع مسیح سے بڑے نہیں ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، وہ خدا جو انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آیا اور اس نے ہمیں عملی نمونہ کر کے دکھایا کہ جب لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے تو تم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو معاف کر دینا. جب وہ تمہیں لعن طعن کریں گے، وہ تم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کو معاف کر دینا ہے. آپ سوچ سکتے ہو اس بات کو کہ ان کے اوپر کیا ہو رہا تھا، ایون ان کو کراس کے اوپر چڑھا دیا گیا انہی لوگوں نے، لیکن خداوند کے کیا ورڈز تھے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. کراس کے اوپر بھی وہ دوسروں کے لیے معافی کی دعا کر رہے ہیں. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں یسوع یسوع یسوع، ہم یسوع مسیح کے ماننے والے، ہم ایسے کریں گے، ہم کرسچن ہیں، پھر آپ پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ ریئل کرسچن نہیں ہیں. آپ صرف نام کے جان اور پیٹر الزبتھ جو ہیں وہ آپ نام کے بٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ریئل کرسچن نہیں ہیں. کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم یسوع مسیح سے بھی بڑے ہیں، لیکن وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے. تو اگر ہم اس کے ماننے والے ہیں پھر ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی ہمیں معاف کریں اور ہمیں چاروں طرف سے وہ بلیس کریں. ہاللیلویا. خدمت سے پہلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی بوا جی اس بات کو جانتے ہیں کہ میں کر جاتا تھا غصہ، تو شاید لیکن ہم نے اتنا کبھی غصہ نہیں کیا تھا، لیکن اب جو ہے، اب جب سے خداوند کی خدمت شروع کی ہے کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہے. کوئی کہہ بھی جائے تو آگے سے ہنس کے بات ٹال دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم خداوند کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ دوسروں کو کیا کرو؟ معاف کرو. جب کبھی تم دعا کرنے کے لیے جاؤ تو اگر کسی کے لیے تمہارے دل میں کوئی بھی کسی طرح کی کوئی بری بات ہے تو اسے کیا کرو؟ تم معاف کر دو تاکہ تمہاری دعا جو ہے وہ کہیں رک نہ جائے.
آپ جب بھی پریئر کرو آپ کی پریئر میں ایک بات لازمی ایڈ کرو کہ خداوند جانے یا انجانے میں اگر میں نے تیری روح کو رجیدہ کیا ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اگر کسی انسان کی روح کو رجیدہ کیا ہے میں اس انسان سے معافی مانگتا ہوں، اگر کسی نے میری روح کو رجیدہ کیا ہے تو میں اسے دل سے کیا کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اب اس بات کو سوچو کہ یہ لاسٹ سنڈے ہے اس 2020 کا، تو آج سے آپ نے اس بات کا عہد کر کے جانا ہے کہ خداوند میں تیرا تھینکس کرتا ہوں کہ آج میں تیری زندہ حضوری میں گیا اور تو نے مجھ سے بات کی کہ اس سال کا یہ آخری سنڈے ہے، اس سنڈے کو تم نے میری حضوری میں عہد کر کے جانا ہے کہ خداوند میں جتنے بھی میرے قصوروار ہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور جب آپ یہاں سے جائیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو وہ سامنے آپ کے آ بھی جائیں خداوند آپ کو چیک کر سکتا ہے، اسی انسان کو جس سے آپ کہتے ہو کہ آپ نے نہیں بولنا وہ آپ کے سامنے آ بھی سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے ساتھ سنگتی کرو، آپ ان کے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دو، لیکن آپ ان کے ساتھ مل کے ان کو جے مسیح کی کہہ سکتے ہو، خداوند تمہیں برکت دے، سلام جی، گاڈ بلیس یو، آپ اتنے ورڈز ان کے لیے کہہ سکتے ہو۔ اس کا مطلب اگر آپ اس طرح اپنے منہ سے نکالا ہے تو آپ نے واقعی ان کو معاف کر دیا، لیکن اگر اس کو دیکھ کے آپ نے منہ چڑھایا ہے اور وہ ادھر سے آ رہا ہے اور آپ نے ادھر کو منہ اٹھا لیا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں چرچ سے جا رہا ہوں اور خداوند آپ کو ویسے بلیس کرے، تو پھر آپ کا چرچ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آج خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ لاسٹ سنڈے ہے، اس بات اگر آپ 2021 میں آپ اب وہ بلیسنگز جو آپ 2020 میں نہیں لے سکیں یا پچھلے کئی سالوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس ہتھیار کو استعمال ضرور کیجیے گا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم دعا کرنے جاؤ تو جتنے بھی تمہارے قصوروار ہیں ان سب کو کیا کر دو، ان کو معاف کر دو، جس طرح تمہارا آسمانی باپ کیا کرتا ہے تمہیں معاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب دعا جب بھی کرنے جانی ہے تو کہتے ہیں خداوند میں اپنے سب قصورواروں کو کیا کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ تو خداوند میرا ایمان ہے اگر میں دوسروں کو معاف کر رہا ہوں تو جانے یا انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو تو بھی مجھے کیا کر رہا ہے، تو مجھے معاف کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو یوسف کیا بن گیا، یوسف وزیر اعظم بن گیا۔ جب داؤد نے ساؤل کو معاف کیا، اس کو 2 مرتبہ اسے موقع ملا لیکن اس نے نہیں مارا اسے، تو وہی داؤد جو ہے وہ کیا بن گیا، اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ ہلیلویا۔ آپ کو معاف کرنا ہے، اپنی زندگی کی ہیبٹ بنانی ہے، اور جو آنے والا سال ہے اگر آپ کو کسی پہ غصہ بھی آئے نا تو آپ کو یہ بات اپنے دل میں رکھنی ہے کہ خداوند کہتا ہے اس کو معاف کرو، تو جب تم سے کبھی کوئی غلطی ہوگی نا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ آپ یہ مت سوچو کہ اگر آپ کو کوئی فضول میں آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو ٹینشن دے رہا ہے، آپ کا برا کرنا چاہ رہا ہے، تو خداوند کیا دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ خداوند دیکھ رہا ہوتا ہے، خداوند خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ ساؤل سے لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ لیا تھا نا۔ تو خداوند خدا اگر داؤد کا خدا تھا تو وہ آپ کا بھی وہی خدا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی لڑائیاں خود لڑنا چاہتے ہیں، خداوند کو تو ہم موقع دیتے ہی نہیں ہیں۔ خداوند کو تو ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ چرچ میں کسی چرچ میں بھی جاتے ہیں تو وہ صرف ہم اپنے لیے بس دکھاوے کے لیے جاتے ہیں، وہ تو ہم کلام کو شاید صرف سننے کے لیے یا نہیں جاتے، پر ہم پتہ کس کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی انا سے باہر ہیں اور پتہ ہے کہ کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی کلام کو سنتا اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے، خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو خود کو دھوکہ دینے والے ہو یا خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنے والے ہو۔ آمین، ہلیلویا۔ آپ کے بارے میں کوئی بھی کوئی ورڈ کہے آپ نے کہنا ہے کوئی بات نہیں، خداوند یہ میرا اور خداوند کا مسئلہ ہے، خداوند جو ہے وہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں کس طرح سے چل رہا ہوں۔ خداوند کس طرح سے آپ کو بلیس کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کو اس ورڈ کو لے کے جائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے 2021 میں، میں نے اگر وہ بلیسنگز لینی ہے تو کسی نے بھی میرا قصور کیا ہے میں اسے کیا کروں گا، میں اسے دل سے معاف کروں گا تاکہ خداوند خدا کیا کرے، وہ بھی مجھے معاف کرے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کیونکہ جب ہم کسی کی بلیسنگز کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بہت سے ایسے کلام کے روحانی ہتھیار ہوتے ہیں نا، وہ ان کو استعمال کر کے جو ہے نا وہ بلیسنگز جو ہیں وہ خداوند سے لے رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والے جب اس کی بلیسنگز کو دیکھتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو گورے سے پیسے آ رہے ہیں،
اسے فلاں گورا جو ہے وہ پیسے بھیج رہا ہے، شاید اسے یہ والی بلیسنگ اس لیے مل رہی ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ گوروں کے پیچھے نہیں بلکہ وہ خداوند کے کلام کو حصوں کو پورا کر رہے ہیں، اور خداوند خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کے ان کو برکتیں دے رہا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہ تم خدا کے کلام کو جانتے ہو، نہ تم اس کی قدرت کو جانتے ہو، اس کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھول میں پڑے ہوئے ہو۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو لوگ دوسروں کے اوپر کسی بات کا الزام لگاتے ہیں نا، ایکچولی جو ہے وہ خود ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے جیسا میں ہوں نا شاید دوسرا بھی ویسا ہی ہے۔ اور یہ میرے آئی تھنک ہم بائبل مقدس میں پڑھیں گے، سب کو کلام کی سمجھ لگ رہی ہے؟ اگر سمجھ لگ رہی ہے تو خداوند کی تعریف کریں اور خداوند کا تھینک یو کریں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج کا ورڈ تم نے مجھے دیا اور تیرے کلام کے وسیلہ سے میں برکت پا رہا ہوں۔ آمین، ہاللیلویا۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیو کی کلیسیا کا نام لکھا گیا خط، اس کا باب نمبر 2، اور اس بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اس کی پہلی ورس سے میں پڑھوں گا، آپ دھیان سے سنیے گا۔ بس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے۔ سمجھ لگی کیا خداوند کا کلام کہہ رہا ہے؟ کہ جو کوئی خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا، اس کی قدرت کو نہیں جانتا، وہ اسی بھول میں رہتا ہے کہ شاید جو میں کر رہا ہوں دوسرا بھی ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ خداوند کے روحانی ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے۔ جب وہ روحانی ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے تو آسمان کے اوپر خداوند خدا جو ہے اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، آسمان کے دریچے کھول رہا ہے اور اس انسان کی ضرورتوں کو کیا کر رہا ہے؟ وہ پورا کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ کہہ رہا ہے تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ تو کسی کے اوپر الزام لگائے، کیونکہ تو نہ تو خدا کے کلام کو جانتا ہے نہ اس کی قدرت کو جانتا ہے، اسی کر کے تو کیا کرا ہے؟ تو بھول میں پڑا ہوا ہے۔ آمین۔ اب چرچ کی جتنی بھی بلیسنگز دیکھ رہے ہو نا، یہ ابھی پھر سے بتا رہا ہوں، ہمارے چرچ کی جو یہ بلیسنگز ہیں یہ صرف خداوند ابھی ہمیں ٹیلر دکھا رہے ہیں، اپنی پوری پکچرز جو ہے وہ خداوند ہمیں بہت جلد دکھائے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور یہ چرچ، اس منسٹری میں پھر سے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، یہ چرچ، یہ منسٹری جو ہے یہ کسی بھی گورے یا کالے کے پیچھے بھاگنے والی نہیں ہے، یہ انگریزوں کے لیے کھڑی نہیں ہوئی، کیونکہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، خدمت سے پہلے میرا ایک بزنس تھا، کاروبار تھا، اور وہ آؤٹ سائڈ کنٹری میں تھا، ان کی آن لائن تھا، لیکن جب سے میں نے خداوند کی خدمت شروع کی ہے میں نے سب کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور نہ کوئی اس بات کو پروو کر سکتا ہے کہ اس چرچ کو، اس منسٹری کو کسی گورے سے پیسے آ رہے ہیں۔ یہ چرچ جو ہے، منسٹری جو ہے، اس کی صرف اور صرف ہیلپ جو ہے وہ زندہ خداوند کی طرف سے آ رہی ہے، جو کہتا ہے میں یہوہ یری ہوں، میں سب کچھ مہیا کروں گا، جب تو میرے کلام کے حصوں کو پورا کرے گا تو میں تیری زندگی میں برکتوں کو پورا کروں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ کام جو کوئی روپیہ پیسہ نہیں کر سکتا، وہ آپ کا اور میرا زندہ خداوند کر سکتا ہے۔ آپ نے اس زندگی کو، اس بات کو ہماری زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں اس بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین۔ اگر آپ نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں کلام کے حصوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، ہاللیلویا۔ یہ روحانی ہتھیاروں کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ شیطان کو کس طرح سے تماچے مار رہے ہیں اور آپ اسے کس طرح سے شرمندہ کر رہے ہیں، اور لوگ جو نہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں نہ اس کی قدرت کو جانتے ہیں، وہ افواہیں اڑاتے رہتے ہیں، اس سے کر کے وہ جو ہے وہ بھول میں رہتے ہیں اور گمراہی میں رہتے ہیں، اور خداوند ان کی آنکھوں کے سامنے جن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں خدا انہی کو کیا کرتا ہے؟ ان کو اور بلیس کرتا جاتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ کہتا ہے میں تیری بات اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، پھر وہ کہتا ہے میں تیرے آگے ایک ایسی ٹیبل بچھا دوں گا کہ اس کے اوپر دنیا کی ساری برکتیں ہوں گی، میں تیرے دشمنوں کے آگے تیرے لیے ایک ایسی دسترخوان بچھاؤں گا کہ اس کے اوپر دنیا کی ساری برکتیں ہوں گی۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
جتنے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس دن آپ کو پرستش کا ہتھیار بتایا، آپ کو روزے کا ہتھیار بتایا، آپ کو پھر میں نے بتایا پریئر کرنے کا ہتھیار، پاکیزگی میں چلنے کا ہتھیار، خدا کے کلام کو پڑھنے کا ہتھیار، اور اس کے بعد جو ہے شکر گزاری کا ہتھیار بتایا. اور میں نے بائبل مقدس میں سے آپ کو پڑھ کے اور حوالوں کے ساتھ بتایا کہ جب دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، پھر انہوں نے شکر گزاری خداوند کی کرنا شروع کی تو خداوند نے کیا کیا؟ ان کو آزاد کر دیا. جب پرستش کرنا شروع کی تو خداوند نے ان کے دشمنوں کے اوپر ان کو فتح یابی دے دی. اور جب یہاں پہ معافی دی، اپنے ان لوگوں کو معافی دی جو کیا کر رہے تھے، انہوں نے اس کا قصور کیا، اسے گڈھے میں گرا دیا، تو جب اسے معاف کیا تو خدا نے اسی یوسف کو کیا کر دیا؟ وزیر اعظم بنا دیا. جب اسی ساؤل کو جو اس کو مارنے کے پیچھے تھا، جب داؤد نے اس کو معاف کیا تو خدا نے کیا کر دیا؟ اس کو بادشاہ بنا دیا اسرائیل. جس کرسی کے اوپر، جس لیول کے اوپر خداوند آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، آپ اس کے اوپر تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ خداوند کے کلام کے حصوں کو پورا نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے روحانی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرتے. دوسروں کو معاف کرنا جو ہے وہ بھی ایک ہتھیار ہے، اور 90% لوگ جو ہیں وہ اس ہتھیار کو استعمال کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے، ان سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ابھی تک بھی جو ہے وہ صرف جسمانی طور پہ چل رہے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق چلنا ہے اور خداوند کے کلام کے حصوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تم میری بادشاہی تو دنیا کی ساری برکتیں. خداوند کیسا مہربان ہے، میرے کلام کے حصوں کو پورا کر کے پھر آزما کر دیکھو کہ میں کس طرح سے تمہارے اوپر مہربان ہوتا ہوں اور تمہیں بلیس کرتا ہوں. آج ہم کلام میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ خداوند ہم سے کہہ رہے ہیں دوسروں کو معاف کرو تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں کیا کرے گا؟ تمہارے قصور معاف کر دے گا. کیا سیکھ کے جا رہے ہیں؟ دوسروں کو معاف کرو. اپنے ساتھ والے سے کہیں کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ. تیرا خداوند خدا بھی تجھے معاف کرے گا. تیرا خداوند خدا بھی تجھے معاف کرے گا. وہ تجھے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تجھے برکت بھی دے گا. آج سے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ دوسروں کو معاف کرنا ہے تاکہ خداوند تجھے معاف کرے اور تجھے برکت دے. آمین، ہاللیلویا. کیا سیکھا ہے ہم نے؟ پھر سے مجھ سے بات کیجئے گا اونچی آواز میں. اب سب اس ورس کو پڑھیے گا. کیا ہم نے سیکھا ہے کہ دوسروں کو معاف کرو تو خداوند خدا بھی تمہیں معاف کرے گا. اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ آج نئے سال میں ہم انٹر ہونے والے ہیں. ہم نے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ خداوند خدا میں کیا کروں گا آج کے بعد، اگر کوئی بھی میرا قصور کرے میں اس سے معاف کروں گا. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ بدلہ لینا تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے. میں ہی بدلہ لوں گا. تمہارا کام صرف کیا ہے؟ معاف کرنا. آمین، ہاللیلویا. ہمارا کیا کام ہے؟ صرف معاف کرنا، نہ کہ دوسروں سے بدلے لینا. وہ خداوند کا کام ہے، وہ خود لے سکتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کو پورے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آمین، ہاللیلویا. تو یہ خداوند کی آج ہمارے لیے ایک برکت ہے، ایک نعمت ہے کہ خداوند خدا نے ہمیں یہ ورڈ دیا ہے. اور خداوند ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہے یہ ایک ہتھیار ہے. اگر ہم ان کو استعمال کریں گے تو شیطان کو کیا؟ شیطان کا باپ بھی جو ہے وہ آپ کی کرسی سے، آپ کی ڈیسٹنی پر پہنچنے سے کبھی بھی وہ آپ کو روک نہیں سکتا. جب یوسف نے اپنے سارے ہتھیار استعمال کیے، روحانی ہتھیار، تو شیطان تو کیا؟ شیطان کا باپ بھی اسے روک نہیں پایا وزیر اعظم کی کرسی پر پہنچنے سے. جب داؤد نے کیا تو داؤد کو شیطان روک نہیں پایا. تو خداوند آپ کا بھی وہی خدا ہے، جب آپ بھی استعمال کریں گے تو بھول جائیں اپنے دشمنوں کو، اپنی مخالفت کو، وہ آپ کو روک نہیں پائیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ چرچ جس طرح سے بڑھ رہی ہے 2020 میں جو بڑھی ہے، خداوند اس کو برکت دے رہا ہے. 2021 میں جو ہے اس چرچ کی ڈبل سپیڈ ہو جائے گی اور خداوند خدا اسے اور بلیس کرے گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین، ہاللیلویا. کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے روحانی طور پہ لڑنا ہے اور جیتنا ہے. اور جب ہم اپنی جنگیں گھٹنوں پہ لڑتے ہیں نا تو پھر ہم شکست کے ساتھ نہیں، ہم فتح یابی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آمین. آج ہم سیکھ کے جائیں گے کہ دوسروں کو معاف کرنا ہے تاکہ آسمانی باپ جو ہے وہ بھی ہمیں کیا کرے؟ ہمیں معاف کرے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین، آمین، آمین. اونچی آواز میں بولو آمین. تھینک یو جیسس، تھینک یو فادر گاڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. وہ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کے کلام کے لیے ہم مسز آسمان ان کے ساتھ مل کے دعا کریں گے. تھینک یو جیسس. آمین. دعا سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب جتنے بھی ہیں، میں بھی، بہت سے لوگوں کو ہم نے کسی نہ کسی بات کی وجہ سے کرسمس وش نہیں کیا.
हमारी उनसे नाराजगी हम कह तो देते हैं कि हमने उनको माफ किया, लेकिन हमने क्रिसमस उनको विश नहीं किया। अगर आपने इस वजह से किसी को क्रिसमस विश नहीं किया कि उसने आपके साथ बुरा किया, उसने आपकी इंसल्ट की, तो अभी 31 तारीख तक ये क्रिसमस सीजन है, आप उन्हें विश कर सकते हैं, आप उन्हें माफ कर सकते हैं, ताकि आज का कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। आज का कलाम जो है ये खुदावन ने हमें दिया, खुदावन ने हमें मौका दिया है कि हमने दूसरों को माफ करना है, ताकि 2021 जो है वो हम सबका साल हो, हमारी बरकतों का साल हो, हमारा आगे बढ़ने का, हमारे उस कुर्सी तक पहुंचने का साल हो जिस कुर्सी के लिए खुदा ने हमें खड़ा किया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सब खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन ने आपको कलाम दिया, खुदावन ने आपको मौका दिया कि आप दूसरों को माफ कर सकें, ताकि आप आगे बढ़ सकें और आप अपनी कुर्सी तक पहुंच सके, जिस कुर्सी के लिए खुदावन ने मुझे, आपको और सबको जो है वो खड़ा किया है। सब खुदावन से दुआ करेंगे, खुदावन तूने मुझे हिम्मत दी है, मैं जो भूल चूक में था, बेशक खुदावंत वो लोग जिनको आज मुझे माफ करने के लिए कहा गया है, बेशक खुदावंत वो लोग खुदावंत मेरी तरक्की के लिए, मेरी रूहानी तरक्की के लिए, मेरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए खुदावंत खुदा ठीक नहीं है। मैं खुदावंत उन्हें दिल से माफ करूंगा, मैं उनकी सोबत में नहीं बैठूंगा, लेकिन खुदावंत जैसा आपने और आज के कलाम ने मुझे कहा है कि मुझे सबको माफ करना है, क्योंकि खुदावंत मैं तुझसे बड़ा नहीं। अगर तूने खुदावंत अपने दुश्मनों को माफ करके हमें ये सिखाया है कि हमें हर हाल में दूसरों को माफ करना है, तो खुदावंत आज से मैं अपने साथ रूठे हुए लोगों को, उन लोगों को जिन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा, जिन लोगों ने मेरी इंसल्ट की, जिन लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, मैं उनको दिल से माफ करता हूँ, मैं उनको दिल से माफ करती हूँ, ताकि खुदावंत आज से तेरा कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो और वो बरकतें जो मेरे नाम माफ करने से रुकी हुई थी, खुदावंत वो बरकतें मुझे मिल सकें और शैतान शर्मिंदा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावंत खुदा, खुदाए रहीम, भैरों के खालिक और मालिक, गुनाह और तकसीर को माफ करने वाले खुदा, खुदा को बख्शने वाले खुदा, हम दिलो दिल की था गहराइयों से तेरा थैंक्स करते हैं कि खुदावंत उनसे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरे कलाम को पूरा करते हैं, अपने अहद व फजल को उन पर कायम करता है। खुदावंद खुदा, हम तेरा थैंक्स करते हैं आज के इस जिंदा कलाम के लिए जो हम सबकी ज़रूरत के मुताबिक है। आप जितने बैठे हैं और जितने ऑनलाइन कलाम सुन रहे हैं और सुनेंगे, खुदावंद मेरा ईमान है कि जब वो इस माफ़ी के हथियार को अपनी ज़िंदगी में खुदा अमल में लाएंगे, प्रैक्टिकल खुदावंद खुदा इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, तो खुदावंद उनकी वो बरकतें, वो नेमतें, वो ब्लेसिंग्स, वो खुदावंद खुदा वो काम जो खुदावंद वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, खुदावंद जब वो इस माफ़ी के हथियार को आज से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो खुदावंद वो अपनी उस कुर्सी तक, अपनी उस खुदावंद खुदा वापसमानी, अपनी खुदावंद खुदा उस लेवल तक जिस लेवल तक खुदावंद उन्हें लेकर जाने वाला है, खुदावंद वो पहुंच पाएंगे। वो खुदावंद अपनी शर्मिंदगियों से बाहर आएंगे, अपनी बीमारियों को आज वो बाय बाय कहेंगे, आज वो खुदावंद खुदा अपनी हर तरह की लानत से छुटकारा पाएंगे अगर हम खुदावंद खुदा आज इस कलाम को पूरा करने में जल्दी करेंगे। तो खुदावंद तू भी जल्द खुदावंद खुदा हमें हमारी नेमतों से नवाजेगा, क्योंकि खुदावंद तूने सब नेमतें अपने खुदावंद कलाम को पूरा करने वालों के लिए ठहरा रखी हैं। तो पाक खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद आज तूने हम सबकी जरूरत के मुताबिक हमें ये कलाम दिया, आज तूने खुदावंद हमें ये वेपन दिया, ये हथियार दिया कि खुदावंद खुदा हम अपनी खुदावंद कमजोरियों पर इस्तेमाल कर सके, हम अपनी बीमारियों पर इस्तेमाल कर सके, अपने बांझपन पर इस्तेमाल कर सके, अपने कर्ज की लानत पर इस्तेमाल कर सके, अपने रेंट के घरों पर इस्तेमाल कर सके। और जब खुदावंद आज हम इस कलाम को पूरा करने में जल्दी करेंगे, फौरन 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 करेंगे, तो पाक खुदावंद आज आसमान की खिड़कियां खुलेंगी और खुदावंद बरकतों की बारिश होगी। ऐ पाक खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं तेरे खादम के लिए, ऐ पाक खुदावंद जिनको तूने ये कलाम दिया, ऐ खुदावंद खुदा अपने खादम को बरकत पर बरकत दे। खुदावंद हम तेरा थैंक्स करते हैं कि तूने अपने खादम को चारों ओर से ब्लेस किया है, तूने अपने खादम को खुदावंद खुदा वापस मनी अपने कलाम के मकाशवात दिए हैं और तेरा
तेरा बंदा खुदावंद तेरे लोगों के लिए, तेरी भीड़ों के लिए खुदावंद कलाम की जो रोटी खुदावंद तेरी तरफ से दी जाती है, जब ईमानदारी से उस रोटी को हम तक पहुंचाते हैं तो खुदावंद हम उस रोटी को जब खाते हैं तो हम बरकत पाते हैं। हम खुदावंद उस कलाम को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा ही शुक्र हो। जितने लोगों ने आज खुदावंद खुदा बाप कलाम सुना है, ऑनलाइन कलाम को सुना है, और बात जब सुनेंगे तो मेरा ईमान है जिस तरह खुदावंद मैंने इन लोगों ने इस बात का अहद किया है कि पाक खुदावंद हम अपने स्थाने वालों के लिए दुआ करेंगे, हम उनको माफ करेंगे, हम उनको प्यारे खुदावंद माफ करने में देर नहीं करेंगे, बल्कि खुदावंद हम इस हथियार को अपनाए रखेंगे और पाक खुदावंद खुदा हम दाऊद की तरह ऊंचे किए जाएंगे, हम यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाएंगे, हम बचाए जाएंगे, हम छुड़ाए जाएंगे, हम अपनी सीटों पर अपने उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जिनके लिए खुदावंद तूने हमें बाप समानी चुना है। पाक खुदावंद खुदा अपनी रहमत कर, अपना करम कर, आज के कलाम के वसीला से हम सब 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पाएं और सारा इज्जत और जलाल तेरे पाक नाम को मिले, मसीह के नाम से आमीन।